ناظرین، اسلام آباد تو مرکز اس وقت خبروں کا ہے، لیکن اس وقت خبروں کا مرکز سندھ ہاؤس اسلام آباد بھی بن چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ناظرین، اسلام آباد تو مرکز اس وقت خبروں کا ہے، لیکن اس وقت خبروں کا مرکز سندھ ہاؤس اسلام آباد بھی بن چکا ہے، جہاں پہلے حکومتی ارکان یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہاں پر یرغمال بنائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی، لیکن اس کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس وقت پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیف کسٹڈی کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کو یرغمال بنایا گیا ہے، وہ جو جتنے بھی اراکین ہیں وہ خود وہاں پر موجود ہیں کیونکہ وہ حکومت سے نالاں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 400 پولیس اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا جو اسپیشل یونٹ کی پولیس ہے سندھ سے، وہ سندھ ہاؤس میں اس وقت تعینات کی گئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ کیا معاملات چل رہے ہیں جس پر اعتماد بھی کیا جا رہا ہے، اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اقرار بھی کیا جا رہا ہے، اور کل اپوزیشن لیڈر اور پاکستان مسلم نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا قومی حکومت کے حوالے سے کہ قومی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی مائنس جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے وہ ہونی چاہیے، وہ کیسے ہوگی؟ یہ بھی ایک بہرحال بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو سیاسی عمل کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہیں، جو اگلے الیکشن کی جانب بڑھ سکتی ہیں، ووٹ کی عزت کی بات ہوتی ہیں، وہ قومی حکومتوں کا فارمولہ لے کر شہباز شریف صاحب کیوں آ رہے ہیں؟ اور آج اس پہ یوسف رضا گیلانی نے بھی کہہ دیا کہ وہ ان کی انفرادی سوچ ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کے ساتھ اتحادیوں کے رابطے اور اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن کے رابطے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس عزیز لغاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہے۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ سندھ ہاؤس مرکز بن گیا آج تو خبروں کا، بلکہ کل رات سے یہ باتیں ہو رہی تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اعتراف بھی کر لیا کہ وہاں پر موجود ہیں جو حکومتی اراکین اسمبلی ہیں، لیکن وہ سیف کسٹڈی میں ہیں۔ اب یہ ایک طرف بات ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ اور یہ والے معاملات، دوسری جانب کیا یہ اس کو ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں کہیں گے کہ اراکین جو ہیں وہ جیت کر کسی اور پارٹی میں آئے ہیں، اب ان کو ایک جگہ رکھا گیا، چلیں یرغمال نہیں بنایا گیا لیکن وہ وہاں موجود ہیں، تو جو منڈیوں کی بات ہو رہی ہے، جو ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، جو بولیوں کی بات ہو رہی ہے، تو سر بھی یہ کس جانب ہے ووٹ کی عزت، اور کہاں ہے سر یہ جمہوریت کا معاملہ؟ بات یہ ہے کہ حکومت نے ان ارکان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں ملک بھر میں جو ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں جہاں جہاں سے معلوم ہوا ہے کہ جو ان کے رابطے میں نہیں ہیں یا ان کے رابطے جن کے کٹے ہوئے ہیں وہ ان کے خاندان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی ایک رکن قومی اسمبلی کی، احمد حسن ڈیہر صاحب کی، اور وہ ایک بڑے خاندان کے آدمی ہیں، اور آپ جانتے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ سے احمد خان کھرل جو ہیرو ہیں ہمارے جنگ آزادی کے، ان کے اولاد میں سے ہیں، ان کے جس طرح سے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کے داماد کو، ان کی فیملی کو، ان کے لوگوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس سے باقی لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس حکومت سے بیزار ہیں اور حکومت کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت ان کو نشانہ بنائے گی، اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ حکومت ان تمام لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے جو لوگ بھی حکومت کی رائے سے اختلاف کرتے ہوں یا اختلاف کرنا چاہتے ہوں، تو حکومت کو اب معلوم ہو گیا ہے اور تمام لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایسے میں اگر انہوں نے کہیں جا کر پناہ لی ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزور ترین جگہ تو ہے وہ سندھ ہاؤس تھا، وہاں پناہ لینے کے بجائے وہ کہیں اور پناہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اگر وہ پناہ لیے ہوئے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ پولیس انہیں تحفظ فراہم کرے گی، تو وفاق بھی اپنے طور پر کارروائیاں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں، انہوں نے گرفتاریاں کرنی ہیں، یا گرفتار نہیں کرنا ہے تو یرغمال بنانا ہے۔ اچھا، یہاں آ جاتے ہیں اور آ کر وفاق کے ادارے آ کر ان ارکان اسمبلی کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ وہ گرفتار کریں گے، ان کو یرغمال بنائیں گے، اغوا کریں گے، کس طرح سے لے کر جائیں گے یہاں سے؟ تو ان کے پاس کون سا طریقہ کار ہوگا جس کے تحت جو بھی ارکان جہاں پر بھی موجود ہیں اگر وہاں سے اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا طریقہ، کیا وارنٹ لے کر جائیں گے یا ان کو اغوا کریں گے؟ یہ بھی وفاقی حکومت میں اچھا اصول تو کہاں چل رہا ہے؟ یعنی اصول تو یہ ہے کہ ارکان جائیں اور ایوان میں جا کر اپنے مرضی سے اپنا ووٹ دیں۔ جب وزراء اعلان کریں کہ تمہیں 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کر جانا ہوگا اور پھر اس ووٹ دینے کے بعد 10 لاکھ کے مجمع میں سے واپس آنا ہوگا، تو لوگ اپنے لیے جگہ ڈھونڈیں گے، پناہ ڈھونڈیں گے۔
اب کہیں پناہ لی ہوئی ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، اب یہ جا کر گرفتار کرتے ہیں تو ایک اور چیز کھل کر سامنے آئے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔